پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی روزیاں بھی اتار دی جاتی ہے، یعنی کہ لکھ دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ہوتی ہے تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی فضیلت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عائشہ شعبان کی 15 شب برات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی سال بھر کے اعمال امور عطا فرما دیتا ہے، لکھ دیے جاتے ہیں، عمر لکھ دی جاتی ہے، موت لکھ دی جاتی ہے، زندگی لکھ دی جاتی ہے، رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، اذیتیں، یہ سارا کا سارا فرمایا اس رات شب برات کی رات لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آنے والا سال بہتری کا ہو، اگر چاہتے ہیں ہمارے رزق میں فراوانی ہو، اگر چاہتے ہیں ہمارے گناہوں کی بخشش مل جائے، اگر چاہتے ہیں ہم مصیبت سے چھٹکارا پا لیں، اگر چاہتے ہیں ہم اذیت سے بچ جائیں، تکلیف سے بچ جائیں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ عام دنوں میں بھی اللہ کو یاد کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے، پر شب برات جو آنے والی ہے اس رات خاص اہتمام کریں اور اس خدا کو یاد کر کے اس خدا کی پاک بارگاہ سے مانگے کہ اے خدا مجھے یہ رزق عطا فرما، اے مالک لم یزل مجھے میری پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اے کریم خدا میرے حال کے اوپر رحم و کرم فرما اور میرے ساتھ فضل کا معاملہ فرما۔ یہ جب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کرم نوازی فرما دے گا۔ اب آئیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 4 راتوں میں اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 راتیں کون سی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے؟ فرمایا وہ ایک رات شعبان کی 15ویں شب ہے، اس رات میں موت کا وقت روزی اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ شب برات کی فضیلت ہے، یہ عظمت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح رمضان شریف کے ساتھ ان روزوں کو ملا دیتے تھے، یعنی کہ شعبان کا مہینہ بھی حضور نے روزے رکھے اور پھر 7 شعبان کے بعد رمضان المبارک آیا، برکتوں والا مہینہ، اور اس مہینے کے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھے۔ اور پھر فرمایا اے عائشہ جو شخص بھی سال بھر میں مرتا ہے اس کا وقت موت شعبان میں ہی لکھ دیا جاتا ہے، اور مجھے پسند ہے کہ میرا وقت وصال ہو اور اس حال میں لکھا جائے کہ میں اپنے رب تعالیٰ کی عبادت اور نیک کام میں مشغول ہوں، اور اگر دن کو آئے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ امام الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبی، نور محمد، نور خدا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ ہستی ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو بنایا ہے، جنت جہنم کو بنایا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے اللہ کریم نے ساری کائنات کا نظام چلایا ہے۔ یہ وہ محبوب ہے، لیکن ان کی طلب، ان کا پیار، ان کی عاجزی، ان کی انکساری اللہ کے ہاں دیکھو کہ جنہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم عن الخطا بنایا ہے کہ گناہ ان کے قریب نہیں جا سکتا، خطا ان سے سرزد نہیں ہو سکتی، خطا بھی ان کے قریب نہیں جا سکتی۔ یہ ایسے نبی ہیں، ایسے اللہ کے محبوب ہیں، لیکن
شعبان کا پورا مہینہ روزے بھی رکھتے ہیں، رات کو عبادت بھی کرتے ہیں۔ رمضان